بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے۔ مالک الملک نے اس دنیا کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس دنیا کائنات میں بسنے والوں کو زندگی کے خوبصورت رویے سکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ پر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رب تعالیٰ کے ہاں مقام، مرتبہ اور بلندی ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ ذوالجلال نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ اپنے کیے پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہ اپنے کیے پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور پھر طہارت و پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات مخلوق میں سے ہر فرد کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری پیش کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صفائی اور ستھرائی اختیار کرنے والوں کو اپنے قریب بھی کرتا ہے، اپنا محبوب بھی بناتا ہے، اپنا تقرب بھی نصیب کرتا ہے۔ آج ہماری گفتگو جس عنوان پہ ہوگی وہ ہے صفائی کے آداب۔ صفائی کے آداب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صفائی کے مراتب کون سے ہیں۔ بنیادی طور پر صفائی اور ستھرائی کے اور پاکیزگی کے 4 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنے باطن کو صاف کرے، انسان اپنے باطن میں اللہ ذوالجلال کی محبت کے سوا کسی کی محبت کو غالب نہ ہونے دے۔ غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کے متعلق سوچیں، جب تک باطن کو اس سے صاف نہیں کرتا اس وقت تک اس کی پاکیزگی متحقق نہیں ہوتی۔ پاکیزگی اور صفائی کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو مذموم عادات سے، بری نیتوں سے، برے ارادوں سے، فاسد خواہشات اور تمناؤں سے پاک صاف کرے۔ جب تک وہ قلبی اس پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا اس وقت تک وہ پاکیزگی کا یہ مبارک سفر طے ہی نہیں کر سکتا۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضائے جسم اور جوارح کو گناہوں سے پاک رکھے، زبان کو گالی، غیبت، چغلی اور لعنت سے پاک رکھے، کسی پر الزام لگانے سے پاک رکھے، نظروں کو پاک رکھے، اپنے کانوں کو پاک رکھے، اپنے ہاتھوں کو پاک رکھے، اس سے حرام نہ لے، نہ کھائے، نہ غلط لکھے، نہ غلط چیز چھوئے، اپنے قدموں کو پاک رکھے،
حرام کام کی طرف چل کے نہ جائے جب تک یہ پاکیزگی اسے حاصل نہیں ہوتی، وہ پاکیزگی کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتا۔ صفائی اور پاکیزگی کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، 4 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے مکہ معظمہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور اس کی رعنائی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جسم کے ظاہری حصے، لباس ہے یا جسم ہے، اس کو ہر قسم کی نجاست، پالیدگی اور آلائشوں سے محفوظ رکھے۔ یہی وہ 4 مراتب ہیں پاکیزگی کے، جس انسان کو نصیب ہو جائیں وہ واقعتاً پاک باز انسان ہوتا ہے۔ طہارت کی بنیادی طور پر، طہارت کے جس طرح بنیادی طور پہ 4 مراتب ہیں، اسی طرح طہارت کی کچھ اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر طہارت کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے خیالات، انسان کے نظریات اور انسان کی نیت اور ارادے، اس کے اندر صفائی ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اور یہ صفائی اور یہ پاکیزگی کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے تخیلات میں، اپنے حاشیہ نظریات اور تخیلات میں اللہ کی رضا کو غالب کیا جائے، نیت اور ارادے میں رب کی خوشنودی کو مد نظر رکھا جائے، اللہ کی رضامندی کو ہدف اور تھیم بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ نیت خالص ہوگی تو عمل قبول بھی ہوگا اور باعث برکت بھی بنے گا۔ نیت میں فطور آ گیا تو اس فاسد اور باطل نیت کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ برکت بھی اس سے نہیں ملے گی۔ لیکن یہ نیت اور ارادہ انسان جب خالص کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس عمل کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اتنی برکتیں عطا کرتے ہیں کہ انسان نے کبھی ان برکتوں کے بارے میں سوچا تک نہیں ہوتا۔ مطرف بن عبداللہ بیان کیا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النیہ۔ کسی بھی انسان کے قلبی معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، اور کبھی بھی کسی انسان کے اعمال اچھے نہیں ہو سکتے جب تک اس کے ارادے اچھے نہ ہوں، اس کی نیتیں اچھی نہ ہوں۔ اس لیے اپنے اعمال کی بلندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نیتوں کو بلند کیجیے، اپنے ارادوں کو اللہ عز و جلال کی خوشنودی کے ساتھ وابستہ کیجیے، عمل بھی قبول ہوگا، دل کی بھی اصلاح ہوگی اور رب کی رضا بھی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے امت کو ایک راستہ دیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
رب تعالیٰ کی خوشنودی بھی اسے میسر آئے گی۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 6510 اور سلسلہ صحیحہ کی ہے 949۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من كانت الآخرة همه جعل اللہ غناه في قلبه۔ جس شخص کے دل میں آخرت کا غم آ جائے کہ ایک وقت آنے والا ہے اور میری نیتوں کے راز بھی کھل جائیں گے کہ میری نیت کیا تھی اور ارادے کیا تھے، جب یہ فکر لاحق ہو جائے، نیت خالص ہو جائے اور خیالات پاکیزہ ہو جائیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے، امیری اور تونگری سے بھر دیتے ہیں۔ وجمع له شملہ، اور اس کی زندگی کو اس طرح مرتب، منظم اور منسق بنا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے اپریشیٹ کرتے ہیں کیا ہی خوبصورت یہ شخص زندگی گزار رہا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پیچھے اس طرح آتی ہے جس طرح مالک کے سامنے غلام سواری کو نکیل ڈال کر اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کا طالب نہیں رہتا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ دنیا اس کو فالو کرتی ہے۔ لیکن اگر اسی نیت کا دوسرا رخ اختیار کیا گیا، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس نے دنیا کو ہی اپنا ہم اور غم اور فکر بنا لیا، ہدف بنا لیا، اور اس کو آخرت کی فکر ختم ہو گئی، تو اس کے لیے سزائیں بھی تین ہیں۔ پہلی سزا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، بہت کچھ ہونے کے باوجود فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے دوڑتی نظر آئے گی۔ ہائے میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، ہائے میرا کیا بنے گا۔ یہ باتیں، یہ تخیلات انسان کے اس وقت بنتے ہیں جب انسان دنیا کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے، نہ اسے اللہ کی پرواہ رہتی ہے، نہ اسے اس کے رسول کی پرواہ رہتی ہے، نہ اسے اسلامی اقدار کی کوئی قدر رہتی ہے، نہ اسے انسانیت کی کوئی شرم اور حیا رہتی ہے، نہ اسے بڑے کا ادب، چھوٹے پہ شفقت کرنا آتی ہے۔ اس کے سامنے صرف مال، پیسہ، جاگیر، بینک بیلنس، سٹیٹس، یہی چند الفاظ گھومتے ہیں۔ حقیقت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ایک فکر ہے، اور اس فکر کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہر وقت اسے فقیری کا ڈر رہتا ہے۔ فرق اللہ علیہ شملہ، دوسری سزا اسے یہ ملتی ہے، بہت کچھ پڑھا لکھا ہے لیکن اس کی زندگی پڑھائی کے باوجود منظم نہیں، مرتب نہیں ہے، منسق نہیں ہے، کوئی کام ہاتھ میں آتا نہیں ہے، ہر وقت قلق، اضطراب، پریشانی، فرسٹریشن، اور ایک کام کو کرتے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف تنقل تو ہوتا ہے لیکن کام پورے نہیں ہوتے۔ اور تیسری سزا، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اگر یہ اللہ کی رضا کو تھیم بنا لیتا، اللہ اسے تونگر بناتا، چونکہ اس نے اللہ کی رضا کو اپنا تھیم نہیں بنایا، نتیجتاً جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا، اور وہ برکتوں سے لبریز نہیں ہوگا بلکہ خالی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ
ہم اپنے افکار کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو طہارت کا لبادہ اڑائیں، پاکیزہ بنائیں، ان کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، انما الاعمال کالوعاء، اعمال کی مثال برتنوں کی طرح ہے، اذا طاب اسفل طاب اعلی، برتن اگر اندر سے صاف ہوتا ہے اس میں ڈالی گئی چیز بھی صاف ستھری ہوتی ہے، وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُ فَسُدَ أَعْلَى، اور اگر برتن کا اندرونی حصہ وہ آلودہ ہو جائے اور فاسد ہو جائے تو اس میں ڈالی گئی چیز بھی فاسد ہوتی ہے، گدلی ہوتی ہے، وہ صاف ستھری نہیں ہو سکتی۔ صفائی کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان دل کی طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور یہ سوال صحیح الترغیب کی ایک حدیث میں موجود ہے 2889۔ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من خیر الناس، کائنات میں بہترین انسان، کائنات میں بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، ذو القلب المخموم واللسان الصادق، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، کل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب اور زبان کا سچا۔ صحابی کہتے ہیں زبان کی سچائی تو ہمیں سمجھ آ گئی، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ایسا متقی انسان جس کا دل اس طرح پاکیزہ ہو، لا اسم فی، جس میں گناہ کے جذبات ٹھہرتے نہیں ہیں، ولا بغی، اس کے دل میں بغاوت براجمان نہیں ہوتی، ولا غل، کسی مسلمان کے بارے میں اس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، ولا حسد، اور نہ ہی کسی مسلمان کے بارے میں اس کے دل میں کوئی حسد ہے۔ یہ وہ پاکیزہ دل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایسا دل رکھنے والے کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی کیفیت تھی، جو 30 سال کے قریب مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 6 سال میں انہوں نے قلبی ایسی کیفیت بنائی کہ ان کی موت کی خبر دینے کے لیے فرشتہ اترا، اور ان کی روح کے استقبال کے لیے اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ ان کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے اترے۔ ان کو زمین پہ چلتے چلتے جنت کی بشارت دی گئی۔ راز کیا تھا؟ انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھا تھا، ان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہیں تھی، انہوں نے کبھی کسی پر حسد نہیں کیا تھا۔ رب تعالی ہمیں بھی ایسی فکری اور قلبی صفائی اور پاکیزگی اور طہارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔